نہیں پکڑے گا کہ غلط ترجمہ مت کرو، غلط انواد مت کرو. بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. doesn't care anyone. قرآن doesn't care anyone. اسی لیے دیکھو آتنکوادیوں نے جہاد کا معنی بدل دیا، فساد کو جہاد، بے گناہوں کے قتل کو دھرم، انسانیت کو قتل، ایک انسان کا قتل پوری مانوتا کا قتل ہے قرآن، اور قرآن کے خلاف بولتا ہے. یہ جتنے بھی القاعدہ، طالبان، حزب المجاہدین، انڈین مجاہدین، یہ جتنے بھی، میں تیرا نام لینے سے نہیں ڈرتا. ارے ٹارگٹ کلک کرنا ہے، میں اکیلا چلتا ہوں، کوئی خادم نہیں. چلا کے گولی دیکھ، تیری گولی گزرے گی سینے سے، روح گزرے گی مدینے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، خدیجۃ الکبریٰ کانفرنس، حضور غازی ملت، شہزادے محدث اعظم، حضور صوفی ملت. صحابہ کرام کو بھی ساتھی بناتے تو بہت اچھا تھا، کیونکہ میرے عقیدے میں جماعت صحابہ سے بڑھ کر کوئی جماعت، اگر کوئی بڑی جماعت ہے تو جماعت انبیاء ہے. 3 جماعت ہے، جماعت انبیاء پروفیٹس، جماعت صحابہ کمپینین آف پروفیٹس، جماعت اہل سنت ہم لوگ. اب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ جو کچھ کریں گے صحابی انگلی نہیں اٹھائے گا. آدم کیا کھا کر کے باہر نکلے، صحابی انگلی نہیں اٹھائے گا، نبی ہیں ہم. جماعت صحابہ میں جماعت انبیاء پر اعتراض نہیں. اب صحابہ آپس میں کیا کرتے ہیں، اس سے جماعت اہل سنت کو لینا دینا نہیں. ہم جماعت اہل سنت میں ہیں تو اہل سنت سے بھیڑو، تحقیق پیش کرنا ہے تو اہل سنت کے خلاف کرو. یہی تو کیا نا امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام ابو یوسف نے، یہی تو کیا نا آپ نے. غوث و خواجہ میں اختلاف، حنبلی اور شافعی میں اختلاف کرو. جماعت صحابہ جماعت اہل سنت سے افضل ہے، اور جماعت انبیاء جماعت صحابہ سے افضل ہے. ایسی جماعت چشم فلک نے نہیں دیکھا. پھر بھی رسول نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا، صحابہ کا تعارف کرایا، پہچان بتائی، ان کی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی بتایا، میچ لیس پرسنالٹی بتایا. کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن ساتھی نہیں بنایا. اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ساتھی نہیں بنایا. وہ صحابہ دست و دست سے دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، وہ صحابہ جنہوں نے کلیساؤں میں اذانیں دی، وہ صحابہ جنہوں نے مصر کی غیر آباد دھرتی کو آباد کیا، افریقہ میں مسجدیں بنائی، وہ صحابہ جس نے قیصر اور کسریٰ کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا. قرآن کا ساتھی نہیں بنایا. تو وجہ صحابی سمجھو. واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ صحابی وہ ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا اور ایمان اور اسلام کے ساتھ دنیا سے گیا. ابو جہل نے دیکھا، ایمان پر نہیں مرا، وہ صحابی نہیں. کہا جاتا ہے وہ ویسے کرنی نہیں دیکھ پائے مگر ایمان کے ساتھ گئے، وہ بھی صحابی نہیں. دیکھنا اور ایمان کے ساتھ مرنا وہ صحابی ہے. عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی غوث اعظم سے افضل ہے. میں نے کہا بھاری نام لے لوں تاکہ زیادہ نام نہ لینا پڑے. غریب نواز سے بھی افضل ہے ہر صحابی. اب فرض کرو بھارتی سمے کے انوسار صبح 10 بجے کوئی رسول کے پاس کافر آئے، کلمہ پڑھا، مومن ہو گیا، پھر گھر گیا 11 بجے مر گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، صحابی ہوا. غوث و خواجہ سے افضل. اب بتاؤ کس عمل سے افضل ہوا؟ عمل تو ہے ہی نہیں. 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا. 10 اور 11 کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب، نہ عشاء. بغیر نماز کے غوث اعظم سے افضل، بغیر روزہ رکھے غریب نواز سے افضل.
تو صحابی عمل سے نہیں بنتا، دیدار موت علیہ السلام سے بنتا، عمل سے نہیں بنتا۔ تو جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو عمل چیک کیوں کرتے ہو؟ جس چیز سے وہ بنا ہی نہیں اسی کو چیک کرو۔ ارے یہ اسٹین لیس اسٹیل سے بنا ہے، اسٹین لیس اسٹیل چیک کرو۔ جو گھر مٹی کا بنا ہو مٹی چیک کرو، جو گھر آر سی سی سے بنا ہے تو راڈ سیمنٹ کنکریٹ چیک کرو، جو گھر لکڑی سے بنا ہو لکڑی چیک کرو۔ صحابی عمل سے بنا نہیں، عمل پر بحث کیسی؟ وہ تو نگاہ رسول سے بنا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو فیضان نگاہ رسول چیک کرو۔ اس کا مطلب ہے صحابی تبھی تک بنے گا جب تک رسول ہے، اور رسول کو پتا ہے کہ ایک دن میں چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا۔ I will die. After that, I will be in the grave. Nobody is looking me, nobody is seeing me. کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، تب صحابی بننا بند۔ صحابی گھٹنا شروع 50 سال میں، حضور کے بعد 50 سال میں آدھے صحابی ختم، 100 سال میں سارے صحابہ ختم، 200 سال میں کوئی دکھے گا ہی نہیں۔ تو اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو 200 سال ہی تک تو ساتھ رہتا، قرآن پھر اکیلا ہو جاتا۔ اسی لیے اہل بیت کو ساتھی بنایا، نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، فیضان غوث الورا، فیضان غریب نواز، فیضان محدث اعظم ہند، حضور غازی ملت۔ اس اہل بیت میں دو رات بہت اہم ہے، ایک رسول پاک، دوسری خدیجۃ الکبریٰ۔ امیر مکہ کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ امیر مدینہ کون ہے؟ امیر حمزہ۔ آج میں نے راز کھول لیا، کبھی جانے کو ملے تو مکے میں خدیجۃ الکبریٰ کو سلام ضرور کرنا۔ وہ ایک بلندی پر ہے، فلائی اوور، وہاں سے وہ مزار دکھتا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی خاتون ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن کو کنوارا شوہر ملا۔ ازواج مطہرات میں ان کی ایک الگ شان یہ ہے کہ کنوارا رسول انہی کے حصے میں آیا۔ آؤ میں کچھ پنے اپنے ہولی پروفٹ کے کچھ آپ کے سامنے رکھوں۔ مکے میں کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، وہی کریٹر ہے۔ تم سروشریشٹھ کریشن ہو، اللہ تمہارا کریٹر ہے۔ یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ دنیا آفت پہ آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے عرب میں اس کا اثر بھارت میں بھی تھا، پتہ نہیں اب یہاں ہے کہ نہیں، کہ کوئی بیوہ ہو ویڈو، اس کو ابھاگن سمجھا جاتا تھا۔ اگر وہ کبھی کوئی نکلے اور بیوہ سامنے آ جائے تو گھر واپس چلا جاتا تھا کہ ابھاگن کو دیکھ دیا۔ بیوہ کو اپمانت کیا جاتا تھا، عورتوں کو عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیا تھا عورتوں کو۔ میرے نبی نے سب سے پہلے اس مانسکتا کو توڑا، اور جسے دنیا ابھاگن کہتا تھا اسے انہوں نے سہاگن بنایا۔ وہ عورت جس نے اپنے نبی کو شوہر ہے مگر نبی ہے ساری دولت لوٹا دیا، ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
ہی وہ خاتون ہیں جن کی اولاد میں سادات ہیں. انہی کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے, انہی کی اولاد حسن و حسین ہے. یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, رسول کے دل کی تسکین, راہتے جانے رسول, سپورٹر, پرموٹر, پروٹیکٹر. غار ہیرا پر جب پہلی وحی کا اثر پڑا, سنبھالا نبی کو اور لے کر کے گئی ایک گیانی کے پاس. تو اس نے بتایا یہ جو ہو رہا ہے یہ تو پروفیسی کی پہچان ہے, ہی از اے پروفیٹ. کتنی بڑی تسلی ملی انہیں خدیجۃ الکبریٰ سے, کتنا بڑا سپورٹ ملا خدیجۃ الکبریٰ سے رسول اللہ کو بچانے میں, رشتہ نبھانے میں, قربانیاں دینے میں, ساتھ دینے میں. جو خدیجۃ الکبریٰ نے کیریکٹر نبھایا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ رسول پاک کے چچا جناب ابو طالب نے مکے کے ظلم سے, قریش کے ستم سے جو بچاتے رہے, حفاظت کرتے رہے. شام ابی طالب میں 2.5-3 سال تک قید میں رہے, دانا پانی بند ہو گیا, مگر جناب ابو طالب نے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایک بات اور بتاؤں, جس بستر پر رسول کو وہ لٹاتے تھے جب سب سو جاتے تھے, تو جناب ابو طالب نبی کو اٹھا کر علی کے بستر پر اور علی کو نبی کے بستر پر لٹاتے تھے, تاکہ اگر کوئی مارے تو میرا نبی شہید نہ ہو, میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو جائے. یہ دو کیریکٹر ایسا ہے کہ جیسے ہی ان دونوں نے آنکھیں بند کی تو اس پورے سال کو غم کا سال قرار دیا گیا. ابو طالب کا صدمہ اور خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا دکھ پیغمبر نے برداشت کیا. یہ جو علم کا دھارا بہا ہے, یہ جو معرفت کا دریا بہ رہا ہے, یہ حسن حسین کے ذریعے جو دنیا کو نور مل رہا ہے, اس میں خدیجۃ الکبریٰ کا کیریکٹر ہے. میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ادارے کا نام خدیجۃ الکبریٰ رکھ کر نمک کا حق ادا کیا ہے. میں جب پوری دنیا دیکھا تو میں نے پہچانا کہ میرا ہندوستان یہ اللہ والوں کو کیوں پسند آیا. فرینڈس آف گاڈ, یہ مین آف گاڈ, یہ اللہ والے بھارت میں سب سے زیادہ کیوں آئے. ہر صوبے میں ولی ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں ولی ہے. ولی مانے فرینڈ, فرینڈ آف گاڈ, فرینڈ آف اللہ, ایوری ویئر, ان ایوری ڈسٹرکٹ. کچھ تو بات ہے. آپ ذرا سا بھاگولک درشکوڑ سے, جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے ایریے کو صرف اسنو فال, برف ہی برف, برفستان, پورا یورپ آپ دیکھ لیں, ڈیزرٹ کا نام نہیں. عرب دیکھیے ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے, اسنو فال کا کہیں نام نہیں. اب ساؤتھ افریقہ ہے, کینیا ہے, زمبابوے, ملاوی ہے, کہیں چلے جائیں جنگل ہی جنگل ہے. کہیں بارش ہوتی نہیں, کہیں کم ہوتی ہے. اللہ نے موسم کو بانٹ دیا دنیا میں. عرب والو ریگستان لے جاؤ, یورپ والو برفستان لے جاؤ, افریقہ والو جنگلستان لے جاؤ, اور بھارت والو سب لے لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ محدث اعظم ہند حضور غازی ملت حضور شیخ الاسلام. پورے بھارتی درشن میں سارے موسموں کا درشن ہوتا ہے. ہم پاک دیکھنا ہے, اسنو فال دیکھنا ہے تو کشمیر ہماچل پردیش چلے جاؤ. ریگستان دیکھنا ہے تو راجستھان چلے جاؤ. یہ اور ہیوی رین دیکھنا ہے تو آسام چلے جاؤ. تو فلیٹ زمین دیکھنا ہے تو یو پی اور پنجاب چلے جاؤ. سارا موسم اکٹھا ہے. یہ بھارت پر یہ کرم ہوا کہ مالک نے تو دھرتی بنا دی تھی, آکاش بنا دیا تھا. پھر یہ بھارت
اس کو اسپیشل ٹریٹ کیوں کیا گیا جانتے ہو کیوں؟ پہلے زمین بنی، آسمان بنا، پشو بنے، پکشی بنے، جنگل بنا، ساگر بنا، پہاڑ بنا، دنیا بنی، دھرتی بنی، گگن بنا، انت میں انسان بنا. کیونکہ پہلے مکان بنتا ہے، پھر مکان مالک پرویش کرتا ہے. پہلے زمین بنی، پھر جنت سے آدم دھرتی پر آئے. آدم فرسٹ مین آف دی ورلڈ. ہم لوگ سب آدم کی اولاد ہیں. جتنے کرناٹک میں کسی اولاد ہے، اور جو گجرات میں آدم کی اولاد ہے، جو مہاراشٹر میں آدم کی اولاد. بھارت میں جتنے لوگ ہیں آدم کی اولاد. ہم سب کا دادا ایک ہی ہے نا، تو ہم لوگ آپس میں کیا ہوئے؟ لڑتے کائے کو؟ یہ کھیلنا کیسی؟ Why do you hate anyone? Your grandfather, my grandfather is same. جو بھی کوئی مہاشکتی بھی جنم لے تو آدمی ہے. مکے میں پیدا ہو تو آدمی، مدینے میں پیدا ہو تو آدمی، بنگلورو میں پیدا ہو تو آدمی، ایودھیا میں پیدا ہو تو آدمی، کاشی میں پیدا ہو تو آدمی. آدم کی اولاد. جو کہ میں آدم کی اولاد نہیں ہوں تو پھر وہ آدمی کہاں ہے؟ اس وقت دھرتی ایک تھی، اترنے والا بھی ایک. پہلا منشیہ، فرسٹ مین آف دی ورلڈ اینڈ فرسٹ وومن آف دی ورلڈ، حضرت حوا، یعنی جس کو انگریزی میں ایڈم اینڈ ایو کہتے ہیں، وہ ہم لوگ اردو میں سے آدم اور حوا کہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام جب دھرتی پر جنت سے اتارے گئے، اللہ کی بڑی حکمت تھی. جاؤ جنت میں تو کب تک رہو گے؟ اتنی بڑی جنت صرف 2 کے لیے تو نہیں بنی تھی. اربوں خربوں لوگ جب جنت میں جائیں گے، رہیں گے، تو جنت کتنی بڑی ہے؟ ارے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ دنیا بڑی ہے. اس دنیا کے مقابلے میں برزخ بڑا ہے، اس سے بڑی جنت ہے. تو جنت میں سے 2 ہی رہیں گے، کیونکہ جنت میں بچے نہیں پیدا ہوتے. جنت میں بچے پیدا نہیں ہوں گے. اب دونوں جنت میں ہیں تو بچے کیسے پیدا ہوں؟ نو ڈیلیوری ان پیراڈائز. تو جنم تم کو فیملی پلاننگ نہیں کرنا پڑے گا، وہاں ہے ہی نہیں. نو پریگنینسی، نو ڈیلیوری ان دا پیراڈائز. اب جنت کو بھرنا ہے تو آدم کو باہر آنا ہے. منع کیا گیا تھا وہ مت کھانا، وہ گیہوں کا جھاڑ تھا، گیا تھا منع کیا. اور اللہ تقربوا هذه الشجرہ، قریب مت جانا. کھانا تو بڑی بات ہے، کھا لیا. لوگ بولے غلطی ہو گئی، بلنڈر. ارے کس کے آگے ہو گیا سرنڈر؟ یہ بلنڈر کہاں ہے؟ اس میں تو نیت ہے، ارادہ ہے، پلاننگ ہے. جب آدم کھائیں گے تو دھرتی پر جائیں گے، دھرتی پر جائیں گے تو ان کی اولاد ہوگی، اولاد ہوگی تو سب جنت میں لوٹ کے آئیں گے. اسی لیے میں نہیں کہتا کہ آدم سے خطا ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کھا لینا آدم کی ادا ہے. اور وہ اس لیے اس خطا پر میری نیکیاں قربان. وہ ایسی خطا اتنی شاندار کہ اگر آدم نے کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام جب دھرتی پر آئے تو اس وقت تو کوئی نہ دیش تھا، نہ کوئی ملک تھا، نہ کوئی کنٹری، خالی زمین دھرتی پر. جب تحقیق کیا گیا تو ان کا قدم کہاں پڑا تو وہ ہمارا اکھنڈ بھارت ہندوستان میں قدم پڑا. اور حضرت حوا کا جدہ میں.
اس کا نام شاید جدہ اسی لیے ہے کہ وہ جدہ کہتے ہیں عربی میں دادی کو، جد دادا جدہ دادی، تو دادا یہاں دادی وہاں، یہ ہے بھارت اور عرب کا اٹوٹ سمبند۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر قدم رکھا، یہ آدم علیہ السلام کے چرنوں کا پرتاپ ہے کہ جہاں قدم رکھ دیا وہ ہندوستان ہے، اور وہ ملک ہمیں ملا اسی رنگ و نور کی کشش ہے، آدم علیہ السلام کے وجود کی کشش ہے کہ خواجہ غریب نواز بھی چلے آ رہے ہیں، مخدوم شملانی بھی چلے آ رہے ہیں، سادات بخارا بھی چلے آ رہے ہیں، سادات بغداد بھی چلے آ رہے ہیں۔ اب ایک بات بتاؤ، یہاں میں جب آیا تو ہر گھر میں مجھے عزیز القدر مولانا سید محمد اشرف، طبیعت خوش ہو گئی، ہم مرنے کا افسوس نہیں ہوگا۔ 80 سال کا ہو گیا ہوں اور ابھی میں نے وہ اوپن ہارٹ سرجری کرایا، مرا نہیں کیوں اللہ ہی جانے، وہاں تو وینٹیلیٹر سے لوگ لوٹتے نہیں، میں لوٹ بھی آیا اور بول بھی رہا۔ نورانی میاں کو دیکھتا ہوں، اشرف میاں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ مخدوم شملانی کا سمندر لہریں مارتا رہے گا۔ اور لوگ جانتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ضروری ہے، عرشیا ضروری ہے، کوئی کنکر پتھر سے حسد نہیں کرتا، کچھ وہ تک کرتا ہے، ان کے حسد سے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ بنایا۔ تو جب میں آیا تو کبھی وہ کمرے میں رکھا، ہمارے نور نظر جناب احمد میاں نے کہا دادا یہاں رہیے، ہر ایک جگہ بدلتے رہے، وہ پہلے سے گھر آباد، میرا گھر کوئی بنا ہی نہیں، 24 گھنٹہ ہو گیا میرا کوئی گھر نہیں بنا، دوسروں کے گھر میں رہا۔ اگر میں کسی ایسے جنگل میں چلا جاؤں جہاں کوئی انسان نہ ہو، کوئی مانو جات نہ ہو، سنسان سناٹا، ہوا میں کٹیا بنا لوں تو مالک کون ہے؟ میں ہی ہوں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں جو کلیم کرے، میں کٹیا بناؤں گا۔ آشرم نے میں کٹیا بناؤں گا، آشرم نہیں، سنا ہے آشرم والے بعد میں جیل چلے جاتے ہیں۔ 5 کروڑ انویائی بنا لیا، آج کل جیل میں، اور پیرول پہ نکلتے ہو جاتے ہیں۔ نہ بابا، ایسا آشرم میرے کو نہیں چاہیے، کٹیا بنا لیا، میں کٹیا کا مالک، کیونکہ اس پورے ایریا میں کوئی ہے نہیں، میں ہی مالک۔ تو جب آدم نے دھرتی پہ قدم رکھا تو آدم ہی مالک، ہندوستان میں پہلا قدم آدم کا پڑا تو ہندوستان کے مالک آدم، کوئی دوسرا آئی نہیں جو کلیم کرے، اور ہم سب آدم کی اولاد۔ تو بھارت کے رہنے والے کرایہ دار نہیں، اپنے باپ کی دھرتی پہ رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، فیضان صوفی ملت، حضور اشرف العلماء۔ اسی لیے دیکھو، جو پریم ہے، بھکتی بھاونا ہے، جو بھارت میں ہے، وہ عربوں میں کہاں ہے؟ وہ گوروں میں کہاں ہے؟ وہ انسانیت میں کہاں ہے؟ سب دکھاوا، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، قتل عام پر خاموش ہے، سب دکھاوا ہے۔ جو بات بھارت کی ہے وہ کہیں نہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کو بھی کہنا پڑا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہے۔ تو وہ مذہبی وجہ یہ کہ آدم اس دھرتی پر ایک پوائنٹ آ گیا، جب آدم علیہ السلام نے اپنا قدم بھارت کی دھرتی پر رکھا،
اکیلے نہیں تھے، ان کے پیکر میں نور محمدی بھی تھا۔ جو آیا آدم کے ساتھ وہ چمکا مکے میں، تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے وہ پہچانا جائے، اللہ نے بھی اپنے کو پہچانوایا کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ پہلے رسول پاک نے قرآن پڑھا ہے، پھر پڑھایا ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کی بات پر یاد آیا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سے پوچھا کہ آپ جو تحقیق کرتے ہو، آپ کی جو ریسرچ ہے وہ اتنی صحیح اور سٹیک کیسے ہے؟ جیسا آپ نے کوئی فتویٰ دیا تو سمجھدار پہلے ہی مان گئے، کچھ لوگوں کو سمجھنے میں 25 سال لگ گئے۔ تو وہ لوگ جو 25 سال میں ایک فتویٰ سمجھے، ان سے ہم کیا سمجھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حافظ ملت جلالت العلم سے پڑھا ہے۔ باپ رے باپ، حافظ ملت جسے پڑھا دے وہ شیخ الاسلام ہو جائے، وہ حدیث اعظم ہند جسے پڑھا دے وہ بولا سلیمان محدث بھاگلپوری ہو جائے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کسی کو پڑھا دے پھر تو حجت الاسلام ہو جائے، مفتی اعظم ہو جائے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جسے غریب نواز پڑھا دیں، پڑھنے والا قطب الاقطاب ہو جائے گا، جسے غوث اعظم پڑھا دیں، پڑھنے والا تاج العراق ہو جائے گا، جسے مولا علی پڑھا دیں، وہ تو حسن مجتبیٰ حسین شہید کربلا خواجہ حسن بصری ہو جائے گا، اور جسے نبی پڑھا دیں۔ ہم آج حضرت شیخ الاسلام زندہ ہیں، جاؤ ان کے علم کی حد بتاؤ، ہم مدنی میں کہ علم کی حد نہیں بتا پاتے، یا مولانا قمر عالم بیٹھے ان کے علم کی حد بتاؤ، کتنا جانتے ہیں، کیا حد نہیں معلوم، اعلیٰ حضرت کے علم کی حد نہیں معلوم، غریب نواز کے علم کی ہمیں حد نہیں معلوم، غوث اعظم کے علم کی ہمیں حد نہیں معلوم، امام ابو یوسف کے علم کی حد نہیں معلوم، پڑھانے والے امام اعظم ہیں، ہمیں ان کی گیان علم اور نالج کی حد نہیں معلوم۔ بندے نے بندے کو پڑھایا، بندے نے بندے کو پڑھایا، تو پڑھنے والے بندے کا علم کا اندازہ نہیں، مصطفیٰ کو تو خدا نے پڑھایا ہے، ان کے علم کا اندازہ کیسے لگے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، حضور غازی ملت۔ قرآن you know very well the previous books of Allah amended, changed, edited, संशोधन होता रहा बाइबल में, न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में, तोरा में। कुरान बच गया आज तक 500 बरस में बाइबल में संशोधन, 200 बरस में तौरेत में संशोधन, 1400 साल गुजर गया, कुरान में कोई संशोधन नहीं। आप बदल गए, दुनिया बदल गई, लाइफ स्टाइल बदल गई, मकान बदल गया, जॉब बदल गया, बिजनेस बदल गया, मानसिकता बदल गई, मेंटालिटी बदल गई, मगर कुरान नहीं बदला। फिरकेबंदी बिगड़ते रहे मगर कुरान अपनी जगह रहा। कुरान का कोई सेंटेंस तो बड़ी बात, सिंगल वर्ड तो बड़ी बात, कुरान का एक लेटर भी कोई नहीं बदल सकता। ये बचा कैसे? अमेंडमेंट से कैसे बच गया? तहरीर से कैसे बचा? परिवर्तन से, चेंज से कैसे बचा? ये एक तो इसकी असली वजह है, असली
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی رکشا سرکشا میرے ذمے، آئی ایم پروٹیکٹر آف ہولی قرآن، یہ اس کی حفاظت میرے ذمے، اپنے ذمے کرم میں دے دیا۔ تو اصلی وجہ تو یہ کہ جب اللہ ہی نے بچانے کا ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا تو بچی۔ دوسری ایک ظاہری وجہ ہے، توریت نہیں بچی، انجیل نہیں بچی، زبور نہیں بچا، قرآن بچ گیا، اس کی ایک دوسری ظاہری وجہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے توریت دیا، لیکن کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ نے جب توریت دیا تو صرف توریت دیا، توریت کے ساتھ اہل بیت نہیں دیا۔ حضرت داؤد نے صرف زبور دیا، اہل بیت نہیں دیا، مگر جب میرے نبی نے قرآن دیا تو ساتھ میں اہل بیت بھی دیا۔ مطلب یہ کہ قرآن بغیر اہل بیت کے، اہل بیت بغیر قرآن کے دکھے گا ہی نہیں۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔